السلام علیکم ناظرین آپ کا بھائی پروفیسر محمد یوسف دوبارہ نیا کہانی نئی لے کر دوبارہ پھر حاضر ہوا ہے آپ کے پاس، اور انشاءاللہ وہ جو بات ہوگی وہ سچ کی بات ہوگی، سچ کہانی ہوگی، سچ سچل پہ، اس میں کوئی ایک رتی بھی ایک ماسا بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو آپ کو بہن بھائیوں کو میری کوشش ہے ہر بات سچ بتائی جائے، اور علم کے بارے بتائی جائے، اور جادو کے بارے بتایا جائے، اور اس کے بعد جن چڑیل بھوت وغیرہ شیطانی طاقتوں کے بارے بتایا جائے، وہ کس طرح ہوتی ہے، کس طرح ان کی کام ہوتے ہیں، کس طرح وہ نقصان کرتے ہیں، کس طرح وہ دنیا کو تباہ کرتے ہیں، کس طرح وہ ایسے کام کر جاتے ہیں جو انسان کی سوچ میں نہیں ہوتا ہے، یہ کام کس طرح کر دیا۔ آپ کو وہ بات بتائی جائے گی جو کسی بھی چینل میں ایسی کوئی بات نہیں بتائی جائے گی، جو میں آپ کو حقیقت سچ میں بتاؤں گا۔ آپ جو بھی انڈیا کے ڈرامے دیکھیں، جب فلمیں دیکھیں، انگلش فلمیں مووی دیکھیں، لیکن وہ آپ کو سب کو پتا وہ کس طرح کا ہے، لیکن اس میں آپ کو وہ بات بتائے گی جو انسان پہ گزری ہوگی بات، جو اس کو اوپر مسئلہ حل ہوا ہوگا، جو بھی اس کو اوپر کوئی جن وغیرہ یا سرات وغیرہ یا جادو وغیرہ جو بھی مسئلہ ہوگا، وہ آپ کو ہر بات اس کی سچ بتائی جائے گی۔ یہ کسی چینل پہ آپ کو یہ بات نہیں بتائی جائے گی، اور نہ کوئی کسی کے پاس ایسی بات ہے۔ یہ صرف میرا دنیا کے لیے یہ پیغام ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں سچ کی بیس پہ، اور ہر بہن بھائی مجھے میرے ساتھ تعاون کریں، اور مجھے لائک کریں اور سبسکرائبر کریں، اور بھرپور مجھ سے تعاون کریں، تو انشاءاللہ میں آپ کو ہر ویڈیو ہر چیز آپ کو نیا انداز پہ لے کر آؤں گا، اور جو آپ کو سچ باتیں بتاؤں گا۔ جی میرے ناظرین، یہ میری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ سمجھ میری ٹیم ہے جو میرے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، اور میرے ساتھ کام کرتے ہیں، میرے ساتھ خطروں ایسی جگہوں میں جاتے ہیں جو انسان کوئی بھی نہیں جاتا، وہ حکومت بھی نہیں جاتی، حکومت میں لکھ دیا ہے یہاں پہ کوئی بندہ انٹر نہیں ہوتا، اور یہ میرے ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے، اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری طاقت دے، ان کو پوری پاور دے، جو میرے ساتھ ایسے کام کریں اور عوام کے لیے خدمت کرے، اور ان کو بتایا جائے باقی یہ جن وغیرہ کس طرح ہوتے ہیں، چڑیلیں وغیرہ کس طرح ہوتے ہیں، بھوت وغیرہ کس طرح ہوتے ہیں، بھوتی کس طرح ہوتے ہیں۔ جی بتائیں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر صاحب، آپ کے ساتھ جو میں کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں، جی یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے۔ ہمارے گاؤں میں نا ایک عورت تھی، اس وقت تقریباً میری ایج ہوگی کوئی 8-9 سال کا ہوں گا میں، تو 8-9 سال کے بچے کو پوری سمجھ ہوتی ہے۔ تو ایک عورت رہتی تھی، اس کے اوپر نا بتاتے ہیں کہ چڑیل کا سایہ ہے۔ وہ بیچاری کو جب وہ دورہ پڑتا تھا نا، تو اس کی ایسے ہی بال کھلے ہوتے تھے، ایسے منہ کے اوپر یوں لٹکے ہوتے تھے، اور اس کو وہ زمین پہ یوں گھسیٹتے تھے، 4 پائی کے اوپر سے نیچے پھینک دیتے تھے، 4 پائی اس کے اوپر ہوتی تھی، اور وہ بیچاری اس کی آواز ایسی نکلی تھی بڑی عجیب قسم کی، اور آس پڑوس کے جو لوگ تھے سب سنتے تھے اس کی بات۔ یہ نہیں کہ صرف گھر میں رہتی تھی، قریبی جتنے بھی گھر تھے نا، مثلاً تقریباً کوئی 8-10 گھروں تک اس کی آواز جاتی تھی، اتنی اونچی آواز ہوتی تھی اس کی، اور اس کو دیکھ کے بندے کو خوف آتا تھا۔ وہ اس کی اس طرح سچویشن ہو جاتی تھی، ایسی کنڈیشن ہو جاتی تھی کہ یوں بال اس کے کھلے ہوئے ہیں، اور وہ اس کا بیچاری کا قدرتی رنگ بھی کالا تھا، تو یوں آنکھیں اس کی بڑی بڑی ہو جانی ہے، آواز اس کی نکلتی تھی تو وہ کبھی یوں ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے۔ وہ دن میں 2-2 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے بھی یوں بیچاری وہ لیٹتی رہتی تھی، کبھی یوں جا رہی ہے کبھی یوں جا رہی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کے حوالے سے ذرا وضاحت فرما دیں کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ اچھا، وہ جب دورہ پڑتا تھا آپ اس کو دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے۔ ٹھیک، یہ ناظرین یہ دیکھیں جو اپنا شریف بھائی نے بات بتائی ہے، وہ عورت کو وہ کہتے ہیں یہ چڑیل سے اس کے اوپر، اور یہ خود بتا رہے ہیں کہ 11 سال کی عمر سے آپ کے تقریباً 8-9 سال کا۔ 8-9 سال کی عمر ایج تھی ان کی۔ اب دیکھیں وہ جو چڑیل تھی جی، وہ ایج کتنی تھی عورت کی؟ وہ
اس عورت کے بچے تھے اس وقت, اس کے بچے مجھ سے بڑے ہی تھے, وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی 40 کے آس پاس ہوگی اس وقت اس کی ایج, کیونکہ اس کے بچے سارے ہی مجھ سے بڑے تھے. آپ سے بڑے تھے؟ ہاں جی. اچھا وہ پتہ کیا بات ہے, جو چڑیل تھی وہ چڑیل اس کے ساتھ نکائی ہوئی تھی. صحیح. وہ نکائی گئی تھی, کسی سے نکالی نہیں گئی. صحیح. جب وہ عورت کنواری تھی, جی جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی, جی. وہ بچپن کی تھی چیز اس کو. پھر اس کے بعد شادی ہو گئی ہے, صحیح. اس بعد اس کا نکائی گئی ہے. صحیح. جب نکائی گئے نا تو وہ چیز کبھی بھی نہیں جاتی. اس کے صحیح. بچے ٹھیک ہے جوان ہو جائیں گے, بڑے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نہیں, لیکن وہ جاتی ہے. صحیح. وہ جب بھی اس کا دل کرے اس کے ساتھ وہ اپنا مل جل کرتی ہے. یہ مل جل ہوتا ہے, یا پھر دورہ پڑتا نہیں, اس کو کہتے ہیں مل جل. ٹھیک ہے نہیں, وہ اپنا دل کی براز, دل کی آواز اس کے اندر کہر اپنا پورا کرتی ہے. جو چڑیل ہوتی نہیں وہ اپنا جب تک وہ بندے کے ساتھ سایہ ہوگا نہیں, جب تک وہ اپنا کھیلے گی نہیں اس کے ساتھ, اس کو دبائے گی نہیں, اس سے پورا سیٹ اپ نہیں کرے گی تو اس کو سکون نہیں ہوگا. تو یہ کیا طریقہ کہ ایک نکاح بھی ہوئی ہے, اس کے ساتھ اس کو پیار بھی ہے, تو پھر اس کو اتنی اذیت کیوں دے رہی ہے؟ وہ اس کے بال جو کھلے ہوئے, وہ اپنے بال بھی کھینچ رہی ہے, 4 پئی سے نیچے گر رہی ہے, ادھر کبھی لیٹ رہی ہے, کبھی ادھر لیٹ رہی ہے. یہ کیا ماجرا؟ یہ ہوتی چڑیل ہوتی ہے, یہ کئی نسلیں ہوتی ہیں ان کی. صحیح. جو اس کے اوپر چڑیل تھی وہ تھی اپنا گدیدی. صحیح. گدیدی وہ ہوتے ہیں کس کو پاک کا پتہ ہی نہیں ہے, گندے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, چکر والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, بدبو آتی ہے, میں ہر چیز کی نفرت ہوتی ہے. جو بندہ کھڑا ہو جائے نا اس کو برداشت نہیں ہوتی اس کی سمیل جو ہے, اسمیل ہوتی ہے اس کی. جی جی. وہ چڑیل تھی اس کے اوپر. تو وہ چڑیل بھی ٹھیک ٹھاک ہیوی تھی. وہ حقیقت کسی کو اوپر وہ کہتے نہیں چڑیل ہو رہا, چوری چڑیل ہوتی جو بے مذہب جی جی گدیدی ہوتی, جی جی. وہ کبھی کسی سے نکالی نہیں جاتی. اللہ اکبر. وہ کوئی بندہ ہوتا ہے جو نوری علم کا ہو, وہ نکال سکتا ہے, بقایا دوسرا بندہ نہیں نکال سکتا. صحیح. اگر آپ کہیں نا میں کالے علم کے پاس چلا جاؤں وہ نکال دے گا, یا آپ کسی دوسرے علم کے پاس چلے جائیں وہ نکال دیں گے, نہیں, نوری نکالے گا. لیکن نوری بھی کسی کے پاس حاضر ہو, کس کو وہ نظر آتی ہو, مطلب پھر وہ نکال سکتا ہے. جو بندہ پورا نوری علم کا ماہر ہو, ہاں وہ نکال, جس کی پوری اپنے علم پہ گرفت ہو, گرفت ہو, دوست نظر پیدا نہیں کر سکتا. جیسے اس کو نظر آتی ہو یار یہ چڑیل اس کے ساتھ ہے, یا اس کے اندر وہ اس کے اندر وہ اپنے اس کے ہاتھوں میں اندر دے کر, ہاتھ دے کر وہ اس کے ہاتھوں سے ایسے بال کھینچ رہی, وہ اس کے عورت کے ہاتھ نہیں ہے, یہ چڑیل کے ہاتھ, لیکن اس کے اندر ڈالی جاتی. کئی آپ نے انڈیا کی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی, جو پاکستانی بھی فلمیں دیکھی ہوں گی, یا انگلش مووی دیکھی ہوں گی, اس کے اندر بھی وہ جسم کے اندر وہ چلی جاتی. جی. وہ چیز کی جاتی. تو پتہ آپ کو انڈیا جو ہے وہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے وہ روحوں کی بات کرتے ہیں ایسے, روحوں کا ابھی ان کا حل ہی نہیں کیا جاتا ان کے پاس. صحیح. ٹھیک ہے, یہ چڑیل ہے, یہ چڑیل بہت خطرناک ہوتی ہے. گدیدی, یہ کسی کو چمر جائیں کبھی بھی نہیں جاتی پیچھے. وہ تو میرے خیال بیچاری فوت ہوئی ہے تو اس کی جان چھوٹی ہے, اس سے پہلے زندگی میں وہ بوڑھی ہو گئی تھی, تو پھر بھی ایسے ہی وہ کرتی. ہاں کبھی نہیں چھوڑتی, ایسے ہی یہ چیز ہے. اللہ پاک سب کو بچائے رکھے. بادشاہ آمین. جی کوئی سوال اس کا کہانی کا کوئی پوچھنا چاہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انسان کے اندر ایک تو روح ہوتی ہے اپنی, جو اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں ڈالی ہوئی ہے, تو یہ روح کیسے داخل ہو جاتی جسم میں؟ یہ روح نہیں ہوتی. جی جی. یہ چڑیل جو ہوتے نہیں, جی. یہ اس کا ایک وجود ہوتا ہوا. ٹھیک ہے. یہ ہوا ہوتی ہے. ان کی قبریں بھی ہوتی ہیں, یہ مرتی بھی ہیں. جی جی. کوئی مسلمان بھی ہوتی ہیں چڑیلیں. ٹھیک ہے. ہر مذہب کی مفرت ہوتی ہے. چڑیل میں بھی مسلمان ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. یہ جن سے بھی شادی کر لیتے ہیں, دیو سے بھی شادی کر لیتی ہیں, انسان کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں چڑیل. ہاں, جو اچھا لگے اس کو. صحیح. لیکن جان نہیں چھوڑتی ہے, اس کی جان نہیں چھوڑتی. جتنا مرضی وہ کوشش کرے نا جان چھڑائے, جی جی, اینڈ اس کو مار دے گی, دوسری عورت کی طرف نہیں جانے دے گی. ٹھیک ہوگا. اچھا سر, یہ جو اکثر علم کرنے والے چیز سے ذات کروا دیتے ہیں, کوئی تویز باندھ دیتے ہیں یا پانی دے دیتے ہیں,
کوئی نشانی نہیں لے سکتے. مطلب کوئی چیز آئی ہے نا, آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم نشانی لیتے ہیں, جی تو وہ نشانی نہیں لے سکتے. نشانی دینے کے بغیر کیا واپس آ سکتی ہے وہ چیز؟ اچھا وہ پتہ کیا بات ہے, اب بتا رہے نہیں, جب کسی کو نشانی دے دے جی جی کہ دوبارہ نہیں آتے, ہاں جی ٹھیک ہے نہیں, جب کوئی نشانی دے دے گی ہر ایک چیز اس کے اندر سے باہر نکلے گی, جی جی وہ نشانی لے لے گی, یا درخت ٹوٹ جائے گا, یا درخت کی ٹہنی, یا دیوار ڈگا, کوئی بھی نشانی. جی 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 وہ جب دے جائے گی دوبارہ نہیں آئے گی. نہیں نہیں, میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ نشانی کے بغیر اگر کوئی چیز چلی جاتی ہے جب وہ کبھی نہیں جاتی ہیں. نہیں جاتی کبھی. اب وہ آپ کا بتایا نہیں, کوئی تویز باندھ دیتا ہے, جی جی جب اس کا توید وہ گم ہو جائے, کھل جائے, مطلب گر جائے یا گم. بھی گر جائے, ٹھیک ہے, جی گم جی. ہو جائے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, چیز دوبارہ آ جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, پھر وہ دوبارہ وہ سیانے کے پاس جاتے ہیں, یا اگر وہ سیانہ زندہ ہے تو وہ اس کے پاس جائیں گے, نہیں تو اگر وہ فوت ہو گیا تو کسی اور کی طرف جائیں گے, وہ سلسلہ چلتا رہے گا. اچھا, اگر وہ تویز گم ہو جائے یا کوئی جو اس کی علم کیا ہوا اس پہ وہ ختم ہو جائے, تو دوبارہ جب چیز آتی ہے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے یا ویسے ہی نہیں, وہ اس کا جنون وہی طاقت ہوتی ہے, نہیں اس سے زیادہ وہ سے اس کو صحیح. وہ چیز پیچھے نہیں ہوتی, یہ غلط فہمی ہوتی ہے. جو آپ توید باندھ دیا ہے بازو پہ, ٹھیک ہے, یا گلے میں ڈال دیا توید, تو وہ چیز پیچھے نہیں ہوتی, صحیح. وہ سانسا دیتی ہے, لیکن وہ انتظار میں ہوتی ہے. یہ جب کب بھی شرارت ہو, یہ چیز غائب ہو, اس طرح بھی ہو, پھر دوبارہ وہ بسیرا کرتی ہیں. چلے, اللہ پاک کرم کرے جی, اللہ سب کو تندرستی دے. جی بالکل آمین. آپ بھی جی ناظرین یہ دیکھیں, جو شری بھائی نے بتایا ہے وہ شعر کی بات بتائی ہے, ٹھیک ہے نہیں. آپ کو بتایا گیا یہ جو چڑیلیں ہوتی ہیں نہیں, یہ جو انہوں نے بات کی نہیں وہ عورت کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد فوت بھی ہو گئی ہے. جو چڑیل ہوتی ہے یہ اپنا جو ہوتی ہے نہیں ناپاک چیزیں, گندی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہے. یہ کسی کے اوپر بھی مسئلہ ہو جائے نا, اس کی جان نہیں چھوڑتی. جب تک اس کا وہ فوت بھی ہو جائے, جب تک وہ زندہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. جب وہ فوت ہو اس کے بعد پھر جان چھوڑتی ہے. ناظرین اس کو وہ ہاتھ ڈالتا ہے جو طاقتور ہو, جو اس کو اللہ تعالیٰ نے پاک کلام دی ہو, نور علم دیا ہو, یا تیسری آنکھ دی ہو, اس کے ذریعے وہ دیکھے گا چڑیل کو, پھر اس کو قابو کیا جائے گا, پھر اس کی طاقت کو بھی کور کیا جائے گا, اور اس کو روک تھام کرے گا, پھر اس کے بعد نشانی لائے گا, پھر اس کے بعد وہ جائے گی, دوبارہ نہیں آئے گی. ناظرین میرا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی چیز کا ہے, جو بہن بھائی کو سو مسئلہ وسائل ہے, جو بیٹھے ہیں, جو کسی کے پاس ابھی تک میرا نہیں گیا, پیغام نہیں گیا, میں کہتا ہوں چلو یہ بہن بھائیوں کے ذریعے میرا وہ پیغام جائے, اور ان کو پتہ چلے جو دکھی بیٹھے ہوں, اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے, اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے ان کو بالکل ان کی جو بھی کوئی مسئلہ ہو اس کا حل کیا جائے. ناظرین آپ اپنے بھائی پروفیسر محمد یوسف کو اجازت دیں, نیکسٹ پروگرام پہ ہم آئیں گے نئی کہانی لے کر, پھر آپ سے بات کریں گے, سوالوں کا جواب اور کہانیوں کا جواب. اللہ حافظ.